السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے سامنے حضرت مولانا محمد شبلی القاسمی صاحب، ناظم امارت شریعہ، پھلواری شریف، پٹنہ، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ۔ حضرت، آپ عید الفطر کے موقع سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عید الفطر کا چاند نظر آیا، الحمدللہ۔ میں اس موقع سے چاند کا اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں اور پوری امت کے ایک ایک فرد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید سعید کو پوری انسانیت، بالخصوص امت مسلمہ کے لیے دنیا اور آخرت کی ترقی، کامیابی، نجات، فلاح، امن و عافیت، ایمان اور سلامتی کا ذریعہ بنائے۔ اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہوگی کہ ایک بندہ مومن نے اللہ کے حکم سے پورے رمضان روزے رکھے، تراویح کی نماز پڑھی، عبادتیں کی، تلاوت کلام پاک میں اپنے آپ کو مشغول رکھا، ذکر و اذکار سے اپنے آپ کو معمور رکھا۔ اب جب اس کے رب کی جانب سے عید کے چاند کی شکل میں ایک مسرت کا، شادمانی کا اور مغفرت کا پیغام نظر آیا ہے تو خوشی کا کیا کہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس خوشی کو دائمی فرمائے ہر انسان کے لیے۔ اس موقع سے میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آج کی رات، جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات کہا جاتا ہے، آپ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کریں، عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالی سے اس امید کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو خود انعام والی رات کہا ہے، رب تعالی ضرور نوازے گا۔ تو اس رات کو عبادت میں گزاریں۔ جن لوگوں نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں، اور غربا کا خیال کریں، مساکین کا خیال کریں، پڑوسیوں کا خیال کریں، اپنے ارد گرد ان یتیموں کا، مسکینوں کا، پریشان حالوں کا خیال کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ان کا بھی خیال کریں جن بچوں کے والدین نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح رمضان المبارک میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، ایثار کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، پھر رمضان المبارک میں قوت تقوی کی پیدا اللہ تبارک و تعالی نے کی ہمارے اندر۔ ہمیں اس تقوی کی صفت کو، ہمدردی کی صفت کو، ایثار کی صفت کو اور انسانیت نوازی کی صفت کو پورے سال باقی رکھنا ہے، عبادتوں کو باقی رکھنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے۔ میں تمام امت مسلمہ سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے، قرآن تعلیم کے اداروں کو مضبوط کرے، اور یہ عہد کرے کہ قرآن کریم ہمارے گھر میں روزانے کی تلاوت کا معمول بھی بنے گا، اور ہمارے بچے بچیوں اور ہماری زندگی کے لیے ایک مشعل راہ بھی ثابت ہوگا۔ آخر میں امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو اور انسانیت کے اعتبار سے دنیا کے ایک ایک انسان کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مبارکباد قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔